السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھنے والے ہیں درس نظامی کی ایک اہم کتاب نصاب الصرف۔ یہ درس نظامی میں ابتدائی میں پڑھائی جاتی ہے اور علم صرف کی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس ویڈیو کے اندر پہلا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 1، ابتدائی باتیں۔ سبق نمبر 1 کے اندر ابتدائی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ علم صرف کی تعریف، پہلے اس میں علم صرف کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ علم صرف کیا ہے؟ علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ علم صرف کی تعریف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ موضوع، اب علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اب صیغہ کسے کہتے ہیں؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں، صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ضربہ، حروف یعنی حروف، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور سکنات جزم کو کہتے ہیں۔ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو۔ مثلاً ضربہ۔ اب غرض و غایت یعنی مقصود کیا ہے علم صرف کا، فائدہ کیا ہے علم صرف کا، علم صرف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ غرض و غایت تو صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ یعنی جو علم صرف کا غرض ہے، غرض و غایت ہے، فائدہ ہے، مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ مثلا اگر فعل ماضی ہے تو اس کو مضارع میں تبدیل کرنا، مضارع بنانا اور پھر مضارع کے اندر تبدیلیاں کرنا، اور بھی جو دیگر فعل ہیں، دیگر صیغے ہیں، ان میں تبدیلی کرنے سے ذہن کو بچانا۔ غرض و غایت ہے صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ، یعنی علم صرف کو علم صرف کیوں کہا جاتا ہے، یا علم صرف کو علم صرف کیوں کہا جاتا ہے، یا علم صرف کا نام علم صرف کیوں رکھا گیا۔ وجہ تسمیہ، علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے، علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے۔ یعنی علم صرف کا لغوی معنی پھیرنا ہے
اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یعنی علم صرف کو علم صرف کیوں کہتے ہیں؟ علم صرف کو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی ہے پھیرنا، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، علم صرف کی تعریف بیان کیجیے۔ تو اوپر جو ہم نے پڑھی ہے وہی پہلے ہم اسے یاد کر لیں گے، اس کے بعد یاد کرنے کے بعد بغیر دیکھے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ پہلے یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد بغیر دیکھے اپنی کاپی پر لکھنا ہے تاکہ اچھے سے اور یاد ہو جائے۔ علم صرف کی تعریف بیان کیجیے۔ تو علم صرف کی تعریف ہے ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان فرمائیے۔ موضوع بیان کرنا ہے اور غرض و غایت تو ہم نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے، پہلے اسے بھی یاد کرنا ہے، پھر اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ موضوع، علم صرف کا موضوع سیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور غرض و غایت کیا ہے؟ سیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ ہے غرض و غایت۔ سوال نمبر 3، علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔